پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ آن دا ریکارڈ تو اس بات کو کنفرم نہیں کریں گے، لیکن آف دا ریکارڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد سے ان کی جو سیاسی بیانیہ ہے، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، ان کی جو ٹویٹس ہے، ان کے جو بیانات ہیں، وہ بدلے سے ہیں۔ ایک آپٹمزم آپ کو نظر آتا ہے۔ وہ اب جو آن ایئر بیانات دیتے ہیں اس میں بڑا کیئرفلی کرافٹ کرتے ہیں اپنے آرگیومنٹ کو، اور کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان ایک سوورن ملک ہے، کسی اور ملک کے داخلی معاملے کے اندر کسی کو اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ انٹرفیئر کرے، لیکن آپ کو بظاہر بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس معاملے کے بعد سے ریلیوڈ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پرانی پالیسی تھی اس میں تبدیلی آئے گی۔ کچھ لوگ تو آن ایئر بھی مان رہے تھے، کچھ لوگوں نے آن ایئر بیانات بھی دیے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے، وہ بھی سن لیجیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہمیں یہی امید ہے کہ جب وہ پاکستان کے بارے میں بات کریں گے تو عمران خان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ایک اچھا ریلیشن تھا ان کا ایز اے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ یو ایس کے ساتھ، ٹرمپ صاحب ان کو خود فون کرتے تھے، اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا ان کا، جس طرح دوستی کا یا دو طرفہ تعلق ہوتا ہے۔ جائزہ نے جب انگیج کیا ہے ٹرمپ صاحب اور ان کی جو ٹیم کے ساتھ، تو ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی اسٹیٹ ہے اور عمران خان کی جو اسٹیٹ ہے وہ ہماری ٹاپ پرائیورٹیز میں سے ہوگی حکومت میں آنے کے بعد۔ تحریک انصاف کو بیانیہ بنانا آتا بھی ہے اور ڈیبیٹ آغاز کرنے کا ہنر بھی ان کو آتا ہے، اور حکومت صرف ریاکٹ کرتی رہ جاتی ہے۔ اس معاملے کے اوپر بھی ہم دیکھیں تو اس کی چیٹر شروع ہوئی تحریک انصاف کے یوفوریا سے، ان کی باتوں سے، لیکن حکومت لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک پینک موڈ کے اندر آ گئی ہے، بہت اگریسولی وہ ریاکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کے دعووں کے اوپر، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی اور ملک کی مداخلت نہیں ہو سکتی، کوئی فون کال آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ کچھ ذمہ دار وفاقی وزراء انہوں نے اپنی اس آفیشیل پوزیشن کے ہوتے ہوئے بھی امریکہ کے آنے والے ٹرمپ جو صدر ہیں ان کے حوالے سے بڑے آگے جا کر سٹیٹمنٹس بھی دے دیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی میں گفتگو کر رہی ہوں۔ حکومت کی جو تھوڑی سی گھبراہٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے ان کی لینگویج میں، ان کے بیانات میں، یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ انہیں پاکستان کا عمران خان کہا جائے یا عمران خان کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے، ان دونوں میں کافی عادتیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ جھوٹ بولنا، ہٹ درمی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، اپنی بات کو منوانے کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنانے کی حد تک جانا۔ یہ بھی آپشن ٹرائی کی جا رہی ہے کہ بیرونی ممالک ہیں ان کو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو انفلوئنس کرو کہ عمران خان کو رہا ہو کے فلاں ملک بھیجتے ہیں، فلاں ملک بھیجتے ہیں، اور وہ ملک جو ان کو ریسیو کرنے پہ تیار ہے۔ یہ معاملہ سارا شروع ہوا جب زلفی بخاری صاحب نے ٹویٹ کی اور کچھ گفتگو کی، اور اس حوالے سے پھر اخبارات میں اس کو رپورٹ کیا گیا جیسے زلفی بخاری صاحب امریکہ جا رہے ہیں، اور اب بذات خود وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے، چونکہ وہ ایک کلوز ایلائی ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے تعلقات ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، تو وہ ایک پل کا کردار ادا کریں گے۔ جب پوچھا گیا یاسر کیسر صاحب سے جی کیا یہ سچ ہے کہ آپ تحریک انصاف باقاعدہ اب امریکی صدر سے رابطہ کرے گی تو اس کو آفیشیل پالیسی سمجھی جائے آپ کی؟ انہوں نے کہا جی مس کوٹ کیا گیا ہے، ہاں اگر کردار ادا کرنا پڑا تو کریں گے، لیکن فی الحال ابھی کوئی امکانات نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی بلیو کرتی ہے کہ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے، ہم کسی ملک کی مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی ملک کو اجازت دیتے کہ وہ ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت کرے۔ زلفی بخاری صاحب سے میری بات ہوئی ہے، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، یہ اور جو بات کیا اس کو مس کوٹ کیا گیا ہے۔ وہ اس وقت کوئی پلان نہیں رکھتے، نہ کوئی ابھی اس کے ساتھ رابطہ ہے۔ جب اگر ضرورت ہوئی اور مجھے کہا گیا تو میں بھی کردار ادا کروں گا۔